پاکستان نے آزادی حاصل کرنے کے بعد امریکہ سے مدد کی اپیل کیوں کی؟ اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ نے ابھی سے دو چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا۔ پہلا، اگر آپ ایک جذباتی پاکستانی ہیں تو اپنے جذبات کو 5 منٹ کے لیے قابو میں رکھیں، اور دوسرا، آپ نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں نے اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کے سارے دروازے کھول دینے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان دو چیزوں پہ عمل کیا ہے تو ابھی آپ کو اس پوائنٹ کے ڈیپتھ میں جانے کے لیے راستہ آسان ہو گیا۔ پاکستان جب انڈیا سے جدا ہو گیا 1947 کے اندر، تو اسی ٹائم پاکستان امریکہ کے پاس چلا گیا مدد کے لیے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ امریکہ کا پریشر تھا یا پاکستان کی اپنی پالیسی تھی؟ تو یہ چیز ہمیں وہی لوگ ہی بتا سکتے ہیں جو 1947 کے بعد صبح ناشتے میں رات کی 100 کی روٹی کھاتے تھے، جبکہ ابھی جو ہمیں انڈے اور پراٹھے مل رہے ہیں ہم اس کو ایک اور اینگل سے لے رہے ہیں۔ ایکچول میں جب پاکستان کو آزادی مل گئی تو اس ٹائم پاکستان کے لیے بہت سے مسائل تھے، جس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی، اسی طرح انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی، مہاجرین کو سیٹل کرنا اور اکنامک کرائسس، ان مسئلوں سے پاکستان دوچار تھا۔ اور اس کے ساتھ پاکستان فارن پالیسی کے بک کے اندر اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ پاکستان کے حق میں جتنے بھی ریسورسز آئے تھے انڈیا نے وہی بروقت پاکستان کو نہیں پہنچائے، جبکہ جو ریسورسز پاکستان کے اندر موجود تھے اور وہ انڈیا کے حق میں آئے تو پاکستان نے اسے انڈیا کو بروقت پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر معاشی، انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی اور اسی طرح مہاجرین کو سیٹل کرنے کے مسائل پیدا ہو گئے، اور ان مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوتا گیا ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ اب ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ایک پالیسی اپنائی، اور وہ یہ تھی کہ ہم ڈائریکٹلی امریکہ کے پاس چلے جائیں اور ان سے مدد کی اپیل کریں۔ اس کے ریزن یہ تھی کہ اسی ٹائم امریکہ دنیا کی اکانومی کے اوپر رائج تھی۔ سوویت یونین کے ساتھ امریکہ دنیا میں ایک سپر پاور تھی، اور ساتھ جب امریکہ سپر پاور تھی تو اس کے اختلافات زیادہ تھے رشیا کے ساتھ، جبکہ یورپ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے۔ اب پاکستان رشیا کے پاس اس لیے نہیں گیا کہ ان کے آئیڈیالوجیز میں ڈفرینس تھا، اس لیے پاکستان نے امریکہ کو چوز کیا، کیونکہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان کو ایک ایسے فورس کے پاس جانا تھا جو اسی وقت دنیا پہ رائج تھا، اور امریکہ سے بہترین آپشن پاکستان کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اس لیے پاکستان کئی بار امریکہ کے پاس چلا گیا اور ان سے مدد کی اپیل کی، ان مشکلات کی وجہ سے جو آزادی کے دوران پاکستان کے حصے میں آئے تھے، جن میں مہاجرین کو سیٹل کرنا، اکنامک کرائسس، اسی طرح پالیسی میکنگز، تو یہ سارے چیزیں تھیں۔ اور ساتھ چونکہ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ تھا تو اسی آئیڈیالوجی کو بچانے کے لیے بھی پاکستان نے امریکہ کو چوز کیا۔ اس کی ایگزامپل اگر ہم لیں تو یہ ایک سمپل سی ایگزامپل سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ایک روم کے اندر موجود ہیں اور اچانک 1 گھنٹے بعد آپ کو کوئی کال کرے اور آپ باہر چلے جائیں، لیکن جب آپ دوبارہ واپس آئے تو کسی نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، تو آپ واپس سے چیزوں کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے اور اسے وہاں پہ رکھ دیں گے جہاں پہ وہ پہلے سے موجود تھی۔ تو پاکستان کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ امریکہ کے پاس جانا یہ وقت کی پکار تھی شاید۔ ہاں، اس کو ہم اگر ایک اور اینگل سے ہے کہ ہمارے لیڈرز نے پھر ان ایڈز کے ساتھ، اسسٹنٹس کے ساتھ کیا تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن امریکہ کے پاس چلا جانا یہ پاکستان کے لیے شاید وقت کی پکار تھی، نہ کہ پاکستان کی غلطی۔ تھینک یو۔